إليهم مصائر الخلق وعظائم الكون نحمده على عظيم إحسانه ونعمته عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وعزا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسلموا عبادة الله وتوكلوا تھوڑا سا آگے آگے تشریف لائیں کیونکہ بعد میں آنے والوں کی خدمت نہ ہوں آگے نقاشہ بھائی آگے آگے ایک دفعہ مل کر کے بلند آواز سے پروردگار عالم اپنے بے عیب منزہ کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے کہ یہ انسان خسارے میں، اور خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لے کر کے آئیں گے، عمل صالح انجام دیں گے، حق اور صبر کی تلقین کرو۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم عجیب مزاج کے ساتھ اس آیہ مجیدہ کو شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا میں قسم کھاتا ہے زمانے کی، اور آگے بڑھنے کے بعد جتنے بھی انسان اس کائنات میں جتنے بندوں کو پروردگار نے خلق کیا ہے سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب خسارے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو نکال کے کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ہیں، ان سب میں سے کچھ ہیں جو ایمان لے کر کے آئیں گے اور عمل صالح انجام دیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اگر ہماری دنیا میں بھی کسی شے کے دو پہلو ہوں، ایک مثبت ہو ایک منفی ہو، ایک منافع والا ہے خسارے والا ہے، جو بھی زیادہ ہو زیادہ کو بیان کر کے کم کو اس سے نکال لیا جاتا ہے۔ بہت اچھا۔ پروردگار نے بھی کائنات کی اکثریت کو بیان کر کے منافع والے جو تھوڑے تھے ان کو نکال کر کے بتا دیا کہ دیکھو ایمان لاؤ گے تو نجات ہے، ورنہ تمہاری زندگی میں خسارہ ہی خسارہ ہے، تمہاری زندگی میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ایمان لاؤ گے جو ایمان والے ہیں وہ تھوڑے، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا، اگر تم اس بات پر یقین نہیں کرتے ہو تو میں قسم کھا رہا ہوں زمانے کی، اگر تم کو یقین نہیں آ رہا تو تم زمانے کو دیکھ لو، تاریخ انبیاء کو دیکھ لو، نوح کا زمانہ دیکھ لو، نوح خدا سے دعا کر رہے ہیں خدا ایسا طوفان بھیج دے کہ یہ سب کے سب ڈوب جائیں، بچیں گے وہ جو اس کشتی میں سوار ہو، بچیں گے وہ جو تھوڑے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائیں گے۔ اور عجیب حکمت ہے اس نبی کی کہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کشتی بنائی ہے، جو بچنا چاہتا ہے وہ کشتی میں سوار ہو جائے، اور عجیب حکمت ہے رسول کی کہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو بچنا ہے تو میرے اہل بیت کا دامن تھام لے۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اس پہ نہ سوار ہوگا وہ بہک جائے گا اور گمراہ ہوگا۔ تم کو یقین نہیں آتا، زمانہ دیکھ لو، زمانے میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ابراہیم خلیل کا زمانہ دیکھ لو، اس میں بھی خلیل پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، خلیل اے خدا بند عالم میری اور میری اولاد کو ان بت پرستوں سے دور رکھنا، بچائے رکھنا، کیونکہ ان بتوں نے زمانے کی اکثریت کو گمراہ کر دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ زمانہ دیکھ لو، نوح کا زمانہ دیکھ
دیکھ لو، ابراہیم کا زمانہ دیکھ لو، موسیٰ کا زمانہ دیکھ لو. موسیٰ کوہ طور پر گئے، موسیٰ کا جانا معین تھا کہ 30 دن کے لیے جائیں گے، لیکن جو 10 دن بڑھے، اب جو آ کر کے دیکھا تو پوری قوم اس سامری کے بنائے ہوئے گوسالی کی پرستش کر رہی ہے. اس سامری کے بنائے ہوئے گوسالی کی پرستش کر رہی ہے. موسیٰ کے زمانے میں سمجھ میں آ گیا اکثریت گمراہ کی، تھوڑے تھے جو نجات پا گئے. رسول کا زمانہ دیکھیں، رسول کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو گے نجات پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو گے نجات پا جاؤ گے. لیکن وہاں کے مشرک اور کفار یہ سننے کو تیار نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے زمانے کی قسم کیوں کھائی. نوح کا زمانہ دیکھا، اکثر خسارے والے، فائدے والے تھوڑے تھے. ابراہیم کا زمانہ دیکھا، خسارے والے زیادہ تھے، فائدے والے کم تھے. موسیٰ کا زمانہ دیکھا، فائدے والے کم تھے، نقصان والے زیادہ تھے. میری سمجھ میں نہیں آتا اس دنیا کا انسان یہ بات دیکھنے کے باوجود، تاریخی مثالیں دیکھنے کے باوجود آج تک اپنی اکثریت پر کیوں فخر کر رہا ہے. اتنی مثالیں دیکھنے کے بعد آج بھی اپنی اکثریت پر فخر کرتا. اچھا اس زمانے میں گمراہی کس لیے ہو؟ گمراہ کس لیے ہو؟ نبی تو تھا، بتانے والا تھا، ہادی تھا، پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو نبی کو نبی کہتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے. وجہ ہی صرف یہ تھی کہ نبی کو نبی کہتے تو تھے، معصوم کو معصوم کہتے تو تھے، لیکن معصوم کو معصوم سمجھتے نہ تھے. تو پروردگار کی اس آیت میں کہہ رہا ہے ایمان لے کر کے آؤ. اگر ایمان حقیقی ہوگا تو نجات پا جاؤ گے، ورنہ خسارے میں رہو. ایمان اگر حقیقی ہوگا، اگر اپنے حقائق ایمان کے ساتھ کسی نبی کو مانو گے تب فائدے میں ہو، ورنہ تمہاری زندگی ہمیشہ خسارے ہی خسارے میں رہے گی. تو پتہ چلا کہ ایمان اگر معرفت کے نتیجے میں نہ آئے تو وہ ایمان کہے جانے کے قابل نہیں. اگر ایمان معرفت کے نتیجے میں نہ ہو تو وہ ایمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے. اور وہ معرفت جس کے نتیجے میں ایمان پیدا نہ ہو رہا اس کو معرفت نہیں کہا. ایمان کو مانو گے معرفت کے ساتھ تبھی فائدے میں ہوگا نہ خسارے. پروردگار کا یہ حکم جو جاری کیا کہ انسان، اب پروردگار خطاب کر رہا ہے انسان سے کہ اے انسان تو یہ سن لے. جانوروں سے خطاب نہیں کیا پروردگار نے، جانوروں سے نہیں کہا کہ اے جانوروں تم خسارے ہو، انسانوں سے خطاب کیا ہے. مورد خطاب پروردگار کا انسان ہے، حیوان نہیں ہے. کیونکہ پروردگار نے حیوان سے خطاب اس لیے نہیں کیا کیونکہ پروردگار نے اس کو عقل نہیں دی، اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت نہیں. اس لیے پروردگار نے انسانوں سے خطاب کر کے کہا کہ انسان خسارے. لیکن قرآن کی تاریخ میں بعض واقعات ہمیں حیوانوں کے ایسے ملتے ہیں، ایسا درک و شعور، ایسی معرفت انسان حیوانوں کے پاس پائی جاتی ہے. قرآن میں ایسے واقعات ہم کو نظر آتے ہیں جہاں پر حیوانوں کے پاس ایسی معرفت پائی جاتی ہے جو انسانوں کے پاس دیکھی نہیں ہے. اور خالق کائنات نے یہ کلام جو ارشاد کیا کہ ہم نے بعض انسانوں کو ایسا پیدا کیا ہے. یہ بات اس لیے حق ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض انسانوں کو ایسا پیدا کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم. کس لیے جہنم ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے جو ان کو آنکھیں دی ہیں ان سے دیکھنے کا کام نہیں کرا، ہم نے جو دل دیا ہے اس سے سوچنے کا کام نہیں کرا، اس سے سوچتے نہیں ہیں. یہ انسان نہیں، کل انعام بلہم اضل. یہ فقط حیوان کی مثال ہے کہ میں یہ حیوان جیسے نہیں ہے بلکہ حیوان سے زیادہ پستر ہے. متوجہ ہے ذرا میری باتوں کے اوپر. سلوات پڑھتے رہے بلند آواز سے.